अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूँ उसका नाम तो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। उसका नाम है चीवकाल। इस टेबलेट के हवाले से हम बात करेंगे, इसके यूज़ेस के हवाले से, और ये किस वजह से इसकी डिफिशिएंसी होती है, इसकी ज़रूरत कब होती है, किस वजह से इसके इस्तेमाल कराया जाता है, और इसके डोज के हवाले से हम बात करेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से हम बात करेंगे, और लास्ट में हम कि कौन से मरीज़ या किस एज में इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाता, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने इस टेबलेट का नाम बताया है, इसका नाम है चीवकाल। और अगर मैं इसके फार्मूले के हवाले से बात करूं तो इसके बॉक्स पर अगर देखा जाए तो कैल्शियम और प्लस विटामिन D3 फार्मूला लिखा गया है। और अगर मैं इसकी कंपनी के हवाले से बात करूं तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी GSK की बनाई गई टेबलेट है। और अगर मैं इसके बॉक्स में टेबलेट के हवाले से बात करूँ, ये कोई स्ट्रिप वगैरह में नहीं आती, बल्कि ये एक बॉक्स टाइप है, जिसमें एक बॉक्स में जो है वो 30 टेबलेट होती है, और ये च्यूवेबल टेबलेट है। इसको इस्तेमाल कैसे कराया जाता है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। और फ्रेंड्स, अगर इसके बॉक्स पर देखा जाए तो इसमें कैल्शियम प्लस विटामिन D3 दोनों अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, कैल्शियम और विटामिन D3 अगर आपके जिस्म में किसी एक की भी कमी होगी तो आपको बोन्स के जो है वो काफ़ी मसले मसाइल आ सकते हैं। इसलिए इस टेबलेट में जो है वो दोनों ही दिए गए हैं, कि मतलब अगर आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी है तो आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी को ये पूरा करे, अगर कैल्शियम की कमी है तो वो कैल्शियम की कमी को पूरा करे। ये दोनों ही, अगर दोनों में से कोई एक भी ये मतलब कि नॉर्मल रेंज से कम होगा तो आपको बोन के मसले मसाइल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा इसके यूजेस के हवाले से, कि कौन कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ओस्टियोपोरोसिस फ्रेंड्स, ये बूंद की एक बीमारी है जिसमें आपके बूंद जो है इंटरनली, अंदरूनी सतह पर इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो नॉर्मल, मतलब कि कोई छोटा सा एक्सीडेंट वगैरह होने के साथ ही वो क्रैक हो जाते हैं या टूट जाते हैं। जैसे कि आपको साइड में दिख रहा होगा, तो इतने मतलब कि ये अंदरूनी तौर पर ये कमज़ोर हो जाते हैं। इसको ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं इंग्लिश में। ये बूंद की बीमारी है जिसमें आपके जिस्म में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और इसके अलावा ओस्टियोमेलेसिया, या इसको रेस्किड भी कहते हैं, ये आम तौर पर जो है ये बच्चों में होती है, लेकिन बड़ों में भी ये देखने को मिल रही है। और अमेरिका में एक लेडी को ये बीमारी हो गई थी, जिससे उसकी मालूमात वगैरह ली गई, इससे बात की गई, तो उन्होंने ये बताया कि वो सारा दिन जो है वो मोबाइल का यूज़ करती थी, लैपटॉप का यूज़ करती थी, कोई फ़िज़िकल कोई काम वगैरह उसका था नहीं, घर से बाहर वो कोई जाती नहीं थी, और सारा दिन घर में मतलब कि आगे पीछे थोड़ा सा घूम लेती थी। और अंधेरा उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था, मतलब कि अंधेरे में बैठी रहती थी, तो उसको ये बीमारी हो गई थी, जिसमें आपके जो बोन्स वगैरह है वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं। यह ज़्यादातर अमूमन जो है फ्रेंड्स, ये बच्चों में ये बीमारी देखने को मिली है, लेकिन बड़ों में भी आजकल ये बीमारी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप ज़्यादातर ये उन लोगों को भी होता है जो कि आउट ऑफ AC का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस में भी AC है, गाड़ी में भी AC इसका इस्तेमाल है, और घर पर भी AC लगी रहती है। तो मतलब कि अगर 24 घंटे इसी तरह AC में पूरा दिन गुजारते रहे तो उनको भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। तो उस वजह से भी इस बीमारी की शिकायत हो सकती है, और आपके बूंद इतने कमज़ोर हो जाते हैं जिससे आपके बूंद जो है वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं और ईज़िली टूट जाते हैं। तो ये तो हुआ रेस्किट। और फ्रेंड्स, हाइपोपैराथायरॉयडिज़म, ये थायराइड की बीमारी है जिसमें आपके जिस्म में जो है वो
کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ایک اور منرلز ہے جس کی کمی ہو جاتی ہے، اس سے یہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے، جس میں آپ کے ہاتھ کے جو انگوٹھے ہیں، انگلیاں جو ہے یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور ناخون کی بیماری یہ آپ کو شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کام کر رہے ہو کسی چیز کے ساتھ، آپ کا ناخون ہلکا سا بھی ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا لاسٹ میں جو ہے اس کے ناخون کے لاسٹ میں جو وائٹ پارٹ ہے اس میں زیادہ تر مطلب کہ بہت زیادہ وائٹنس ہو جاتی ہے اور یہ بیچ میں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خون کی کمی کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ناخون ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بالوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کے بال جو ہے وہ گروتھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور بال بھی آپ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے کہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو فرینڈز یہ تو ہوا ہائپو پیرا تھائرائڈزم۔ اب میں بات کروں گا نیکسٹ بیماری کے حوالے سے، تو وہ ہے ٹیٹنی، جو کہ زیادہ تر عموماً جو ہے وہ کامن جو ہے وہ مسل ویکنس کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں آپ کے اگر ہاتھ جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو سیدھا کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری کی علامت بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ تقریباً ایسے کچھ عجیب سے ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کو پھر وہ نارمل طریقے سے جو ہے وہ سیدھا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جائے، اور مسل کی بیماری بھی اس کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو گئی ہو تو آپ کو مسل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اور زیادہ تر پیشنٹ جو فرینڈز آتے ہیں وہ آج کل کامن اسی بیماری میں آتے ہیں کہ ان کے گھٹنے میں جو ہے وہ کافی پین ہو رہا ہوتا ہے، یا بیک پر پین ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی یہی وجہ ہے کہ آپ کے جسم میں وٹامن D3 یا کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، جس وجہ سے آپ تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، اور آپ کے جسم میں یوں سمجھ لیں کہ پورا درد شروع ہو جاتا ہے۔ کافی یہ شدید بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرینڈز یہ مطلب کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ میں سب سے پہلے تو فرینڈز آپ کا آتا ہے کہ یہ مطلب کہ ماں باپ سے موروثی بھی ہو سکتی ہے، کہ ماں باپ سے منتقل ہو گئی ہو یہ بیماری، جیسے کہ ریسکٹ وغیرہ ہو گیا، یہ بیماری جو ہے یہ ماں باپ سے بھی منتقل ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے آج کل جو ڈائٹ وغیرہ ہے، جو کھانا وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں آج کل کے نوجوان یا ینگ ایج یا اولڈ ایج کے لوگ، وہ باہر کا زیادہ تر جو ہے وہ باہر کا چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، برگر وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس سے اس کا گزارا ہو گیا، اور وہ بس شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ اپنے کام میں۔ مطلب کہ ان کے کیلشیم اور وٹامن D3 کا جو ہے انٹیک اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ان کے جسم کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اور نیکسٹ کہ دھوپ کا نہ لینا، صبح کے دھوپ کا جو ہے وہ کافی زیادہ اور کافی ریسرچ اس پر کی گئی ہے، یہ کافی بہتر ہے اور کافی اچھا ہے جسم کے لیے، کہ آپ کے جسم میں وٹامن D3 کی کمی اور کیلشیم کو یہ پورا کر لیتا ہے۔ یہ دھوپ جو ہے یہ کافی ضروری ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس سے فرینڈز آپ مطلب کہ اگر آپ کے جسم میں وٹامن D3 یا کیلشیم کی کمی ہو گئی ہو تو اس سے آپ کے دانت جو ہے یہ بھی کافی ویک ہو جاتے ہیں، کافی کمزور ہو جاتے ہیں اور ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہیلتھی اور اسٹرانگ دانتوں کے لیے آپ کے جسم کو جو ہے وہ کیلشیم اور وٹامن D3 ضروری طور پہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوئے اس کے یوزز۔ اب میں بات کروں گا اس کے ڈوز کے حوالے سے۔ تو فرینڈز اس کا جو ڈوز ہے وہ عموماً تو یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ دن میں ایک ہی ٹیبلٹ کا جو ہے وہ استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ پانی کے ساتھ نہیں استعمال کی جاتی، بلکہ یہ چیویبل ٹیبلٹ ہے، مطلب آپ نے اس ٹیبلٹ کو لیا اور ویسے ہی منہ میں ڈال کر چوسنا شروع کر دیا تو یہ خود بہت پگھل جاتی ہے منہ میں۔ اس کو پانی کے ساتھ بالکل بھی استعمال نہ کریں، یا اپنے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے مطابق استعمال کریں۔ لیکن یہ عموماً جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کی بیماری زیادہ تو ہو سکتا ہے اس کا 2 بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔ اور پریگنینسی میں بھی فرینڈز اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ پریگنینسی میں فرینڈز یہ ہوتا ہے کہ ماں سے جو ہے وہ زیادہ تر منرل وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہے وہ بچہ ایبزورب کر لیتا ہے، بچے کو دی جاتی ہے، جس سے آپ کے مطلب کہ لیڈیز کے جسم
جسم میں جو ہے پریگننسی کے دوران وٹامن D3 یا کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ مزید اور بھی ٹیبلٹ وٹامن وغیرہ دی جاتی ہے لیکن اس کا بھی ساتھ میں استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ فرسٹ آف چوائس ہوتی ہے ڈاکٹر حضرات کی۔ تو یہ تو ہوئے اس کے ڈوز کے حوالے سے اور کچھ استعمالات اگین آ گئے یوزز کے حوالے سے۔ اب میں بات کروں گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے۔ تو فرینڈ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں سب سے پہلے جو خاص دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو وومٹنگ ہو سکتی ہے، نوزیا ہو سکتا ہے، یا آپ کو چکر آ سکتا ہے، یا اس کی وجہ سے آپ کو کنفیوژن سی ہو سکتی ہے، یا بلرڈ ویژن کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بلر نظر آتی ہے، یا اس سے آپ کا ماؤتھ جو ہے وہ ڈرائی بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ خشک ماؤتھ بھی آپ کا اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر آج یہ کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملے آپ کو تو اس ٹیبلٹ کا عارضی طور پر استعمال بند کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریے، اپنے فارماسسٹ سے۔ تو یہ تو ہوئے اس کے سائیڈ ایفیکٹ۔ اب میں بات کروں گا اس کے وارننگ کے حوالے سے۔ تو وارننگ میں اس کے کچھ خاص نہیں ہیں، مطلب کہ اگر آپ کو کوئی الرجی وغیرہ ہو اس ٹیبلٹ سے تو اس کا استعمال نہیں کرایا جاتا، اور زیادہ تر جو ہے وہ نیو نیٹ مطلب کہ چھوٹے جو بہت کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کا استعمال نہیں کرایا جاتا۔ اس کا باقی ہر ایج کے اور ہر بیماری کے ساتھ تقریباً اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے ساتھ بھی دی جاتی ہے، شوگر وغیرہ کے پیشنٹ کو بھی یہ ٹیبلٹ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی اس کے وارننگ۔ آئی ہوپ کہ فرینڈز آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو، تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔